حي على الفلاح وقل رب زدني علما. بعض لوگ نادانی میں اور لا علمی میں یہ بھی سمجھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ حسین کے غم میں رونا کہاں لکھا ہے، کہ قادری صاحب روتے ہیں حسین کے غم میں، کربلا والوں کے غم میں روتے ہیں، رلاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ آؤ میرے پاس تمہیں بتاؤں میں کیوں روتا ہوں، مصطفیٰ روتا ہے۔ خدا کی قسم مصطفیٰ نہ روئے ہوتے تو میں کبھی نہ روتا۔ حضرت ام سلمہ سے پوچھیں، ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں آقا کے گھر داخل ہوئی، حسین حضور کی گود میں تھے، کتب حدیث میں معجم طبرانی کو اٹھا کے دیکھیں، سیاستہ کی کتابیں دیکھیں، مسند احمد بن حنبل کو دیکھیں، طبقات ابن سعد کو دیکھیں، بہقی کو دیکھیں، مسند ابو یعلا کو دیکھیں، ہماری کتب سیاستہ کی دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں آقا کے گھر اندر داخل ہوئی، حسین مصطفیٰ کی گود میں تھے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بتا رہا ہوں کہ طاہر القادری کیوں روتا ہے حسین کے غم میں، اور وہ جنگ والوں اور پاکستان والوں کو کیوں رلاتا ہے حسین کے غم میں، اس لیے کہ مصطفیٰ روئے ہیں حسین کے غم میں، اور جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا۔ یہ رونا صبر کے منافی نہیں ہے، اگر اسے صبر کے منافی سمجھو تو دیکھو بات کہاں تک جا پہنچے گی۔ مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا صبر کے پہاڑ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربۃ حمراء۔ ام سلمہ کیوں نہ روؤں؟ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے یا رسول اللہ حسین سے آپ کو بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا بڑی محبت ہے۔ تو جبرائیل نے کہا آپ کی امت کے لوگ ایسے بدبخت بھی ہو جائیں گے گمراہ، وہ آپ کے اس شہزادے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے اس کو شہید کر دیں گے ارض کربلا میں۔ اور جبرائیل نے سرزمین کربلا کی مٹی لا کے مجھے دی ہے جہاں میرے حسین کا مقتل ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے مجھے دے دی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لینا، سرزمین کربلا کی مٹی ہے۔ اذا تحولت هذه التربۃ دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، دیکھتے رہنا جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ بات بتاتے ہوئے مصطفیٰ رو رہے تھے۔ کیوں نہ روؤں غم حسین میں؟ امام خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں حدیث، کیوں نہ روئیں غم حسین میں؟ ارے اہل سنت اگر رونے پہ آپ کو تعجب ہو گیا ہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے تمہارے سنی ہونے پہ تعجب ہو گیا ہے کہ تمہاری سنیت کہاں گئی، تمہیں کیا نظر بد لگ گئی، تمہیں کیا ہو گیا، خزاں رسیدہ ہو گئے۔ سنیت نام ہے حب حسین، غم حسین کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آپ نے یہ کلپ سنا، اس کلپ کے بارے میں ہماری چند گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ انہوں نے یہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ذکر کی ہے اور اس کے لیے کہا ہے کہ یہ معجم طبرانی میں ہے اور سیاستہ میں ہے اور دوسری کتابوں کا بھی حوالہ دیا، لیکن جس سیاق سے جس طرح سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اس طرح سے کتب ستہ میں کہیں یہ حدیث نہیں پائی جاتی۔ ترمذی میں صرف اس قدر ہے کہ ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی خواب میں، تو آپ کے سر اور آپ کی داڑھی پر جو ہے مٹی تھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں حسین کے قتل کو دیکھ کے آیا ہوں، حسین کے قتل کو دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ اس قدر ترمذی میں ہے. باقی جس سیاق سے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اس سیاق سے یہ طبرانی وغیرہ میں ہے، اور لیکن کئی ایک اس کی روایتیں ہیں، اور کوئی روایت بھی مقال سے کلام سے خالی نہیں ہے. چلیے مان لیتے کہ یہ اس طرح سے روایت ثابت ہے، لیکن جس طرح سے قادری صاحب نے اس حدیث کو ذکر کیا اور بڑے وثوق سے کہا کہ سیاستہ میں بھی ہے، یہ سراسر جو ہے غیر صحیح بات ہے. اور پھر ایک جس کے دل میں ایمان ہے وہ حسین کے لیے روئے گا. تو یہاں سوال یہ ہے کہ صحابہ کے دل میں ایمان نہیں تھا جو جب حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت صحابہ موجود تھے؟ کیا قادری صاحب ان کا رونا ثابت کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ روئے؟ یا ہر سال وہ روئے جیسے قادری صاحب روتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہے لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رونے پر تعجب ہے تو مجھے تمہارے سنی ہونے پر تعجب ہے. سنی ہونے پر تعجب ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو ہر سال حسین کی شہادت پر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نہیں روتا وہ سنی نہیں ہے. لیکن ہم ان قریب بیان کریں گے کہ سب سے جو اصل سنی تھے یعنی صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ کرام، ان سے قطعاً ایسا ثابت نہیں ہے. اگر قادری صاحب ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، مان لیں گے کہ واقعی یہ سنی ہے. اگر نہیں ثابت کر سکے تو اس کا مطلب یہ کہ سنی اور بناوٹی سنی ہے. دعویٰ ان کا سنی ہونے کا، لیکن سنت سے یہ کوسوں دور ہے. اور ان کی بہت سی باتیں ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں ہے اور نہ اس قدر ٹائم ہے. تو دوسری حدیث جو ہے انہوں نے خطیب بغدادی کے حوالے سے بیان کی ہے، وہ حدیث اس حدیث کو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد میں اور ان سے ابن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں روایت کیا ہے. اور یہ حدیث من گھڑت ہے. اس میں ایک راوی ہے ابوبکر نقاش، جس کے بارے میں خطیب نے نقل کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اور اسی طرح ابن جوزی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اور جس نے اس حدیث کو بنایا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے. اور اسی طرح دارقطنی فرماتے کہ یہ حدیث باطل ہے، یعنی یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی سے قطعاً ثابت نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے اللہ کے نبی سے قطعاً ثابت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیا ہے کہ ابراہیم، آپ کے بیٹے ابراہیم کا بھی ذکر ہے. اگر آپ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر روتے ہیں تو اللہ کے نبی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر بھی روئے، تو وہاں کیوں نہیں روتے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آپ کیوں نہیں روتے اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ روتے ہیں؟ آپ پریشان ہوئے، آپ روئے آپ کے اپنے بیٹے کی وفات پر، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ کے بیٹے فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لمبی حدیث ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں. ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ آنکھ رو رہی ہے، دل پریشان ہے، لیکن ہماری زبان پہ کوئی ایسا کلمہ نہیں آئے گا جو ہماری اللہ کو ناپسند ہو. وَإِنَّا بِفَرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ الْمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے پریشان ضرور ہیں. تو آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی روئے، آپ ان کی وفات پر کیوں نہیں روتے ہر سال؟ یا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے چرب لسانی سے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی وفات جو ہے، حسین کی شہادت کو چھوڑیے، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات کو چھوڑیے، رسول اللہ کی وفات جو کتنا بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ تھا، تو آپ کی وفات پر روتے ہیں؟ آپ تو خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. صحابہ کی کیفیت کے بارے میں سنیے کہ جب رسول اللہ فوت ہوئے تو صحابہ کی کیفیت کیا تھی. بہت سی اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے بہت کچھ، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شاعر تھے، انہوں نے ایک مرثیہ کہا، تو اس میں وہ کیا فرماتے ہیں، چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں وراہ بحزن لیس فیہم نبیہم وقد وہنت منہم دھور وعدد. صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے صحابہ آج بہت ہی غمگین ہیں، بہت ہی پریشان ہیں، اور ان کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے. اس قدر صدمہ پہنچا ہے کہ ان کی کمریں اور ان کے بازو کمزور ہو چکے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں وَفُجُودِي عَلَيْهِ بِالدُّمُوعِ وَعْوِلِي لِفَقْدِ الَّذِي لَا مِثْلُهُ الدَّهْرَ يُوجَدُ. اے آنکھ زور زار و قطار رو، خوب رو،
اس ہستی کے جانے پر جس ہستی جیسی کو دنیا میں دوسری ہستی نہیں پائی جاتی. اور پھر فرماتی ہیں وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثل حتى القیامت یفقدون. لوگوں سے بڑی بڑی ہستیاں جدا ہوئیں لیکن محمد جیسی ہستی آج تک کسی سے جدا نہیں ہوئی، نہ قطع قیامت ایسی ہستی کسی سے جدا ہوگی، کیونکہ آپ جیسی کو دوسری دنیا کے اندر ہستی نہیں تھی. اور پھر فرماتے ہیں ضاقت بالانصار البلاد ضاقت بالانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوههم كلون الاسمد. انصار پر مدینہ تنگ ہو چکا ہے. انصار کا انہوں نے ذکر صرف اس لیے کیا کیونکہ انصار بن ثابت جو ہیں انصار میں سے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ انصاری لوگوں پر مدینہ آج تنگ ہو چکا ہے اور اس صدمے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں. اتنا بڑا صدمہ ان کو پہنچا. تو آپ کو صحابہ کی سنت یاد نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں روتے؟ آپ خوشیاں مناتے ہیں، عید میلاد نبی کے نام سے خوشیاں مناتے ہیں. تو یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے ابن کثیر کیا لکھتے ہیں. ابن کثیر جن کی کتاب جو ہے مشہور معروف کتاب ابن کثیر ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ ان کی مشہور کتاب ہے. اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنبَغِي لَهُ أَن يُحْزِنُهُ قَتْلُهُ رضی اللہ عنہ. ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قتل جو ہے اس کا صدمہ ہونا چاہیے. فَإِنَّهُ مِن سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ، کیونکہ وہ مسلمین کے سادات میں سے تھے، علماء صحابہ میں تھے اور آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. اور مکان عابدن شجاعن و سخین، عابد تھے، بہادر تھے، سخی تھے. اور اس کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي السَّابِعِ عَشْرِ مِن رَمَضَانَ سَنَةَ 40. آپ کے والد یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جمعہ کے دن قتل کیا گیا، جمعہ کے دن شہید کیا گیا جبکہ آپ نماز فجر کے لیے جا رہے تھے. اور یہ رمضان کی 17 رمضان تھا اور 40 ہجری تھی، یعنی ہجرت کا 40واں سال تھا. اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ عثمان كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٍّ عند اہل سنت والجماعت. اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں، ان کا مقام ان سے زیادہ ہے. وقد قتل وهو محصور فی دارہ فی ایام التشریق، اور ان کو ان کے گھر میں ان کا گھیراؤ کر کے ان کو ایام تشریق، یعنی ایام تشریق سے مراد جو ہے ذو الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو ان کو ایام تشریق میں ان کے گھر میں جو ہے محاصرہ کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کیا گیا. اور یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے. وقد ذبح من الورید الى الورید، ان کو ذبح کر دیا گیا. ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، لیکن لوگوں نے ان کی شہادت کے دن کو سوگ کا دن نہیں منایا، ماتم کا دن نہیں منایا، غم کا دن نہیں منایا. وكذلك عمر بن الخطاب وهو افضل من عثمان وعلی، اسی طرح عمر بن خطاب جو عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سے افضل ہیں، قتل وهو قائم يصلي في المحراب، ان کو شہید کیا گیا جبکہ آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے محراب کے اندر کھڑے ہو کر اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، لیکن لوگوں نے ان کی شہادت کے دن کو سوگ کا دن نہیں منایا. وكذلك الصدیق، اور اسی طرح صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان افضل منہ، جو عمر فاروق سے زیادہ مرتبے والے تھے، زیادہ مقام والے تھے، لیکن لوگوں نے ان کی وفات کے دن کو سوگ کا دن نہیں منایا، یہ ان کے وفات کے دن روئے نہیں، یعنی ہر سال جیسے حسین کی شہادت پر رویا جاتا ہے. ورسول اللہ سید ولد آدم فی الدنیا والآخرہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید آدم کے اولاد آدم کے سردار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہاں میں یہ تھوڑی سی ایک بات بیان کر دوں. آپ نے فرمایا جیسے کہ صحیح بخاری کی مسلم کی حدیث میں انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا. پھر آپ نے فرمایا تدرون مما، جانتے ہو کیا میں سردار ہوں گا؟ پھر آپ نے وہ شفاعت عظمیٰ والی حدیث بیان کی. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن جو ہے اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اسی طرح اور حدیث میں بھی ہے. تو آپ نے قیامت کی قید کیوں ذکر کی؟ آپ نے قیامت کی، آپ ہمارے نزدیک آپ دنیا کے اندر بھی سردار ہیں اولاد آدم کے اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے، لیکن آپ نے قیامت کی قید اس لیے ذکر کی کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے،
کہ جا کے سردار مانے، اور ایسے بھی ہیں کچھ بے شرم بغیرت، اللہ ان کو وہ سزا دے جیسے کہ وہ مضحک ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد آدم کے سردار ہیں دنیا اور آخرت میں، وقد قبضہ اللہ الیہ کما مات الانبیاء قبلہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو فوت کیا جیسے آپ سے پہلے انبیاء فوت ہوئے۔ ولم یتخذ احد یوم موتہ مأتما، لیکن کسی نے ان کی وفات کے دن کو غم کا دن نہیں منایا، سوگ کا دن نہیں منایا جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں، یعنی جیسا یہ لوگ کرتے ہیں ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اور ابھی دیکھیے صحابہ اور تابعین کے بارے میں سنیے، عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں لو جاد ان یتخذ، اگر یہ جائز ہو کہ آپ کی وفات کے دن کو سوگ کا دن، مصیبت کا دن منانا جائز ہو، لکان یوم الاثنین اولا بذلک، تو پیر کا دن زیادہ حقدار تھا کہ اس کو سوگ کا دن، ماتم کا، غم کا دن بنایا جائے۔ کیوں؟ اذ قبض اللہ تعالی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی، اس لیے کہ اس دن اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کیا۔ وکذالک ابو بکر الصدیق قبض فیہ، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دن جو ہے فوت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن بھی جو کیا ہے، وہ بھی پیر کا دن ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں آگے چل کر وفقد رسول اللہ وفقد ابی بکر رضی اللہ وفقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفقد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم من فقد غیرہما، رسول اللہ کی وفات اور ابو بکر صدیق کی وفات یہ دوسرے لوگوں کی وفات سے زیادہ بڑا صدمہ ہے، زیادہ بڑا صدمہ۔ اسی طرح یہ قنیۃ الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے، اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن کو اگر مصیبت کا دن منانا جائز ہوتا لاتخذ الصحابۃ والتابعون، تو صحابہ اور تابعین اس دن کو سوگ کا، مصیبت کا دن مناتے، اس دن کو سوگ اور مصیبت کا دن مناتے۔ کیوں؟ کس لیے؟ لأنه اقرب الیہ منا، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ قریبی تھی، ان کی وہ ہم سے زیادہ قریبی تھی۔ لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے ایسا نہیں کیا، اتباع تابعین نے ایسا نہیں کیا، ہمارے ائمہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا ان کو اس سنت کا علم نہیں تھا جس کا قادری صاحب کو علم ہوا؟ ہماری یہ نصیحت ہے قادری صاحب کو کہ اللہ سے ڈریں۔ آپ کی بہت سی ایسی باتیں ہیں، اور بلکہ آپ کی ایسی باتیں جن کی وجہ سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، تو اللہ سے ڈریں۔ قیامت کے دن شہرت کی خاطر یا اپنے آپ کو علامہ شیخ الاسلام بنانے کے لیے ایسی باتیں نہیں کہیں۔ قیامت کے دن محاسبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، آپ کو ایسی باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔